لوگ کہتے تھے کہ اکبر اویسی صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے. نہیں، اکبر اویسی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دنیا جانتی ہے کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے کا نام نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کر کے دکھا دیا ہے کیا کر سکتا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ مدرسے بنا میں رہا ہوں، لیکن یہ ملکیت آپ کی ہے، یہ آپ کی اتحاد کی نشانی ہے، آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. تو یہ آپ کے ایک نئے اور عزم و ارادوں کی عمارت ہے جو بلندیوں کو چھوتی ہوئی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہوشیار، اب میدان میں ہم بھی آ چکے ہیں اور ہم بھی اپنا حق لینے کی صلاحیت کو پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ جو مصیبت اٹھائے 40 دن جیل میں، ٹھیک ہے، اکبر اویسی تختہ دار پر لٹکنے تیار ہے، لیکن اپنی زبان اور حق گوئی سے منہ موڑ. لٹکانا ہے تو لٹکا دو پھانسی پر، سولی پر. ارے مسکراتے مسکراتے لٹک جائے گا یہ اکبر اویسی، لیکن اپنی گردن کو نہیں جھکائے گا، کیونکہ یہ گردن صرف رب العالمین اور اللہ کی بارگاہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے کی گردن ہے. یہ بھی کہوں گا میری گرفتاری کے بعد جو کچھ میرے ساتھ کرے وہ تو قصے انشاءاللہ بیان کروں گا. ارے میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اٹھا کر لے گئی پولیس. کیا یہ انصاف ہے؟ ارے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو مجھ پر، جیل میں ڈال لو، 10 برس کی سزا سنا دو، لیکن جمال کالونی بھوانی نگر سے پولیس کی وین آتی ہے، چاکلیٹ دے کر بچوں کو پولیس کی وین میں بٹھا لیتی ہے اور ان کے بستوں کو کھولتی ہے، کتابوں کو کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اکبر اویسی کون سی تعلیم دے رہا ہے. کیا اکبر اویسی جہاد کی تعلیم دے رہا ہے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ آدھے گھنٹے تک بچوں کو پریشان کرے. ارے یاد رکھو، تمہاری اس ناانصافی یا تمہارے ظلم کے خلاف ہم جھکنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ حیدرآباد ہے، ہم یہاں جھکتے نہیں ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جھکاتے ہیں. اور تم کو حافظ بابا نگر اے بلاک میں ایک 4 منزلہ اسکول کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم کا فقدان ہماری صفوں میں ہے اس کو دور کیا جائے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو یہ موقع دیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے 5 اسکول پورے پرانے شہر میں چلا رہے ہیں اپنے ذاتی صرفے سے، اور اس میں کئی ہزار مسلمان بچے اور بچے لے کر ایک ضعیف 60-65 سال کی عورت کو بھی یہ 2 ٹانگ کا مرد ایک جانور کی طرح ان کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو. آپ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیں، یہ مضبوط طاقتور ہو جائیں گی. یہ زمانے کے ہر چیلنجز کا یہ بچیاں مقابلہ کر پائیں گی. یہ آج ہماری مصحفوں میں جو جہیز کی اتنی بڑی لعنت ہے، شادیاں کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو یہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے مختلف جو چیلنجز آئیں گے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے جو قائم کیے جا رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں زیادہ ہوشیاری سے اور بڑے ہی نازک طریقے سے یہ الیکشن کا ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے نازک ترین حالات میں ہم اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریں، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار پہ آنے سے روکیں.
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گجرات کی سرزمین پر پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا. یہ بی جے پی کے لوگ جو بڑا چرچا کرتے ہیں موڈی کی تائید میں، آج ان کی زبانیں خاموش ہیں کہ گجرات میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ نہیں دی جاتی ہے. اس کے خلاف ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسکالرشپ دو، تو گجرات کی مودی کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرتی ہے کہ انہیں مسلمانوں کو اسکالرشپ نہیں دیں گے. عزیز دوستو، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے آندھرا پردیش میں جب مرحوم چیف منسٹر راج شیکھر زندہ تھے تو یہی اکبر الدین اویسی تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر مجلس کی طرف سے مطالبہ کیا کہ غریب مسلمان بچے اور بچیوں کو، دلت کے بچوں کو اور بیکورڈ کلاس کے بچوں کو راج شیکھر ریڈی کی حکومت فی ریمبرسمنٹ کی اسکیم کا آغاز کرے، ان کی فیس دے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی تجویز کو اس وقت کے مرحوم چیف منسٹر نے قبول کیا. آج بھی وہ اسکیم چل رہی ہے مگر کسی حد تک اس میں پیسے کم کر دیے گئے ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو فیس پہلے دی جاتی تھی وہ مکمل فیس دی جائے. بہرحال یہ تمام تعمیری کام مجلس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. اور ایک اور جو چیز ہمارے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ریاست کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، مگر جو لوگ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری کے بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر، بلدیہ، ریونیو حکومت ہند کے پاس رہنا چاہیے، اور یہ لوگ جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں جن کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا ان مطالبات کو قبول کرنے کے لیے، مگر غیر ضروری یہ بچپنے کی حرکت ہے ان لوگوں کی کہ یہ اس طرح کے مطالبے کیے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خطرہ ہے حیدرآباد میں. میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آؤ حافظ بابا نگر بلاک کو آ کر دیکھو، اس بستی کو جس بستی میں 60% مسلمان رہتے ہیں، اور اس بستی کے بازو ڈی آر ڈی او ہے، ڈی ایم آر ایل ہے. جب یہ ہمارے قومی ادارے ہیں، یہ ہندوستان کے ہمارے یہ خزانے ہیں، جب ان کو خطرہ نہیں، ہم یہاں پر بازو رہتے تو کیسے تمہاری جان اور مال کو خطرہ؟ سیماندرا کی عوام کو حیدرآباد میں کوئی خطرہ نہیں، مگر اگر حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنانے کی کوشش کریں گے یا پھر حیدرآباد کی عوام کو لا اینڈ آرڈر چھین لیا جائے گا، ریونیو میونسپل ایڈمنسٹریشن چھین لیا جائے گا، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے قابل قبول نہیں. یہی بات میں نے وزیر اعظم سے جب ملاقات کی تو ان کے سامنے اس کو رکھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے ایک نئی ریاست کو تشکیل کریں اور پھر جو جگہ جس ریاست کا دارالحکومت رہے گا وہاں پر آپ یہ اختیارات آپ اپنے نام پر اپنے پاس رکھ لیں. مجلس اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گی. بہرحال میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی گوشہ محل ڈویژن میں اے سی پی ڈی سرینواس کے تبادلے کے بعد کے چٹی بابو نے اے سی پی گوشہ محل کا چارج لیا ہے. اس موقع پر کے چٹی بابو نے بتایا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے اور غیر سماجی عناصر کے خلاف، خاص کر روڈی شیٹرز کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کی بات کہی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ عوام اور پولیس کے درمیان بہترین تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے تمام پینڈنگ کیس کو جلد از جلد پائے تکمیل کا عہد کیا ہے. تہلکہ میگزین کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کارکنوں نے نیکلس روڈ پر دھرنا منظم کیا. ہفتے کے روز بی جے پی کے کارکنوں نے نیکلس روڈ امبیڈکر مجسمے کے قریب احتجاج کیا. چنانچہ احتجاجیوں نے تہلکہ میگزین کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. واضح رہے کہ تہلکہ میگزین کے ڈائریکٹر کا اپنی ملازمہ سے دست درازی کا معاملہ سامنے آیا تھا. జర్నలిజం సంస్థలో మహిళలను ఒక విలేకరిగా పెట్టుకొని వారి ద్వారా సమాజంలో నేను వ్యవస్థ మార్పు చేస్తానని చెప్పి روبی و ریئل چینل صدر نشین جناب شریف عبدالرحیم یمانی نے فن کشتی کے فروغ اور اکھاڑے کے پہلوانوں کی ہمت افزائی کے لیے ہر روز اپنے چینل پر کشتی کے مقابلوں کی نشریات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دراصل جناب شریف عبدالرحیم یمانی نے یہ فیصلہ فن کشتی اور اکھاڑوں کے پہلوانوں کے ساتھ ہو رہی مسلسل ناانصافیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں انصاف دلانے کے لیے کیا ہے.
یاد رہے کہ قبل ازیں آندھرا پردیش سینئر انڈین اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے حال ہی میں روبی چینل دفتر پہنچ کر صدر نشین روبی و ریئل چینل جناب شریف عبدالرحیم یمانی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اکھاڑے کے پہلوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں واقف کروایا تھا۔ بعد ازاں جناب شریف عبدالرحیم یمانی نے فن کشتی کے فروغ اور اکھاڑے کے پہلوانوں کی ہمت افزائی کے لیے ہر روز اپنے چینل پر کشتی کے مقابلوں کی نشریات کے لیے کچھ وقت مختص کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ لاسٹ ایئر سے زیادہ یہ کمپٹیشن میرے لیے ٹف تھا، کیونکہ لاسٹ ایئر میں جیسے میں پریکٹس کرا تھا، لاسٹ ایئر میں وہ جب بھی میں پریکٹس کرا تھا لاسٹ ایئر وہ بھی 17 ڈیز 18 ڈیز کچھ یہی کر کے آیا تھا میں کمپٹیشن کے لیے پریکٹس کر کے، وہ آؤٹ آف جا کے کرا تھا۔ ہاں لیکن اب ایک دم میرے کو سامنے 17 ڈیز 18 ڈیز پہلے میرے کو پتہ چلا کہ کمپٹیشن ہے، آندھرا کیسری ٹائٹل ہے بول کر میرے کو پتہ چلا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو گیا تھا۔ میرے کو معلوم ہوا تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہوا، میں بولا میں کیا کروں کیا نہ کروں، تھوڑی دیر کے لیے سوچا، میں سوچ کے پھر میں ایک میرے بھائی ہے ان سے میں ایڈوائس لیا، ہمارے استاد کو فون کر کے میں پوچھا کہ میں کیا کروں، ابھی میں لڑنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارے استاد بولے اتنا ہیبت نکو کا ڈر مت، ہاں باذن اللہ، کہ میں بولا ٹھیک ہے انشاءاللہ کھڑے کو آ بولے۔ تو میں گیا بیٹھا، ڈسکس کرا، میں ان سے بات چیت کرا، مشورہ کرا ایک کر کے، پھر ان سے بات کر کے پھر وہاں سے نکل کے میں گھر پر گیا، گھر پر جا کے ریسٹ کر کے پھر وہاں سے پریکٹس کنٹینیو کرا۔ پہلی تو یہ چیز ہے گورنمنٹ میں اور اے پی ایسوسیشن میں جو ابھی نئی ایسوسیشن بنی، وہ لوگ 3 مہینے پہلے کنفرم کرنا چاہیے پلیئرس کو کہ کمپٹیشن ہے، یہ اے پی چیمپئن شپ ہے، کچھ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں اور پورا اے پی اسٹیٹ سے پلیئرس آتے اس میں، ہاں اے پی اسٹیٹ سے پلیئرس آتے، اس کے لیے لڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرینس تھا اور میرے کو شوق تھا، میرے پاس جنون تھا، ہاں اللہ تعالیٰ میرے کو دوسری جانب حبیب عبداللہ جیلانی کی جیت پر قدیم شہر اور بارگس کے بیشتر علاقوں میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ قبل ازیں فاتح پہلوان کی جیت کی خوشی میں فتح میدان بارگس تک نوجوانوں اور فن کشتی کے شائقین نے ایک بائک ریلی نکالتے ہوئے آندھرا کیسری سال 2013 کے فاتح پہلوان کو بھرپور مبارکباد پیش کی۔ دری اثنا بیشتر مقامات پر نوجوانوں نے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے حبیب عبداللہ جیلانی کی جیت کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں آندھرا کیسری سال 2013 کے فاتح پہلوان حبیب عبداللہ جیلانی نے اپنی کامیابی کے پیچھے ماں باپ کی دعا اور چھوٹے و بڑوں کی نیک تمنائیں بتائی اور اس کامیابی کے بعد ملک میں منعقد شدہ ہند کیسری مقابلوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ قبل ازیں حبیب عبداللہ جیلانی نے ریاست میں منعقد مختلف کشتی مقابلوں میں 8 کروڑ حاصل کیے ہیں، جن میں ریاست بدر و دیگر ریاستیں شامل ہیں، لیکن اس عظیم پہلوان نے ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں نظر انداز کیے جانے پر اس بات کی شکایت کی ہے کہ ملک میں دیگر کھلاڑیوں کی بنسبت اکھاڑے کے پہلوانوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انہیں اسپورٹس کوٹے کے تحت دی جانے والی تمام تر سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا حبیب عبداللہ جیلانی نے ریاستی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ فن کشتی سے وابستہ پہلوانوں کو سرکاری سہولیات فراہم کرے۔